ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا وجود بھی نہیں تھا، جیسے کہ اللہ نے سورۃ الدہر میں بھی فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ پھر اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا فرما دیا، اور وہ حقیر پانی جو ہے زوجین کا ہے، یعنی مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ یہ جو بعض آج کل کے جدید سائنس والے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر پانی ہوتا ہی نہیں، وہ اس کو انزال ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اس کے وجود کے اندر ایک حکہ ہے، ایک خارش ہے، بس اسی کے لیے اس کے ساتھ جماع ہوتا رہتا ہے تاکہ اس کی خارش ختم ہو جائے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات قرآن پاک کے فرمان کے مطابق بھی غلط ہے اور عقل اور نقل سے بھی غلط ہے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، آدمی غور کرو کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اللہ نے تمہیں اس پانی سے پیدا کیا جو ٹپک کے نکلنے والا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، پھر وہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو پھر قرار مکین میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت یاد رکھیں کہ جس طرح مرد کے اندر شہوت ہے، منی ہے، انزال ہے، اسی طرح عورت کے اندر، حتیٰ کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی غسل ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ جب ہمارا ذکر بھی نہیں، وجود بھی نہیں، کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری شادی کس سے ہوگی، پھر پتہ ہوتا ہے کہ حمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو گئی، جوڑے ہیں، دونوں نوجوان ہیں، اولاد نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ جس کو چاہے وہ دے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکیاں دیں اور جس کو چاہے لڑکے دیں۔ یہاں سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، معنی ہے کہ لڑکی کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ چاہے تو جوڑے عطا فرما دے، لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے۔ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہے تو سانڈ بنا دے، نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو۔ یہ تو اس کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس کو بھول گئے ہوگے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتَوَفَّاكُم، پھر وہ تمہیں موت بھی دیں گے، لیکن اس کے درمیان میں ادوار آئیں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو پیدا کرتے ہیں، تم کتنے کمزور سے، ایک بچہ ایسے ہوتا ہے جیسے کپاس کا ایک پایا رکھا ہوا ہو، اس کے بعد پھر ہم تمہیں طاقت دیتے ہیں، طاقت کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم تمہیں موت دیتی ہیں۔ اچھا، ان میں بھی یہ ہے کہ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو عمر کے اس حصے میں پہنچایا جاتا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں جانتا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پہلے اس کو کتنا علم تھا، اب بڑھاپے نے ایسا غلبہ کیا کچھ ہی نہیں جانتا، جیسے بچہ کچھ نہیں جانتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ گویا کہ عقل کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے دعائیں مانگی ہیں، اعوذ بک من البخل والکسل والحرم
وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اللہ ہمیں اس عمر سے بھی بچانا جو ارذل العمر کراتی ہے، کہ جب آدمی کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے، جب آدمی کسی کو کوئی بات بھی نہ کر سکے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ علم والے بھی ہیں اور اللہ جان کرتا ہے، اللہ قادر بھی ہیں، جیسے چاہیں فرما دیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ سب اس کا نظام ہے۔ فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے بڑا رزق دیا، امیر بنایا ہے، کیا وہ اپنی اس دولت کو اپنے غلاموں کی طرف بھی تقسیم کریں گے تاکہ برابر ہو جائے؟ تو تم اپنے غلاموں کو برابر کرنا نہیں چاہتے ہو، میں خدا ہو کہ اپنے برابر کسی کو کرنا چاہتا ہوں؟ تم اپنے غلاموں کو اپنے مال و دولت میں شریک نہیں کرتے ہو، تو میں اپنے خدائی میں کسی کو کیسے شریک کرتا ہوں؟ اس لیے اس کے بعد فرمایا فہم، تاکہ وہ برابر، افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ نے تمہارے لیے کھیتیاں بنائیں، جانور بنائے، نعمتیں بنائی، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، بجائے شکر ادا کرنے کے تم اور اکڑ جاتے ہو اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اللہ اگر نعمت دے تو اس کے لیے لازم ہے کہ شکر کرے، اور پھر میرے اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے نا اللہ اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نافرمانی کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے ہیں، کیونکہ اگر ہم جنس نہ ہوں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت بھی پیدا نہیں ہوتی، یعنی مرد انسان ہو اور عورت جن ہو، وہ تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ نے تمہاری جنس پر جوڑے بنائے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے ہیں، پوتے بنائے ہیں، بنین وحفدہ، حفدہ کہتے ہیں پوتوں کو۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ حالانکہ اولاد یا پوتے جو ہیں وہ دونوں سے ہیں نا، لیکن نسبت بیوی کی طرف ہے۔ من ازواج، تمہاری عورتوں میں سے ہم نے تمہیں بیٹے دیے ہیں اور پوتے دیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ سارا نظام عورت ہی برداشت کرتی ہے نا، کہ وہ حمل میں تکلیف کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، پھر ولادت کے وقت میں موت کے مرحلے سے گزرتی ہے، پھر سن رضاعت میں محنت کرتی ہے، تو یہ سارا مراحل عورت، اس لیے اللہ نے یہاں بھی عورت کے لیے نسبت کی، وَجَعَلَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ۔ اسی طرح ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یمن سے آیا، اس زمانے میں کہاں تھی سواریاں اور کہاں انتظام تھے، بوڑھی ماں تھی، اس نے کہا بیٹا مجھے حج کرواؤ، تو اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور یمن سے چلا، پیدل چلتے 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 مکے میں پہنچا، طواف کرایا، صفا مروہ دوڑائی، پھر منا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، واپس آیا، سب ماں کندھے پہ۔ اب جب طواف زیارت کرنے کے لیے آیا تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کو بتایا تو وہ بڑا خوش ہو کے ان کی خدمت میں آیا اور ان کو ملا اور کہا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اپنی ماں کو یمن سے اٹھایا ہے کندھے پہ، اور اسی طرح میں نے اس کو حج میں اور تمام مناسک میں مشاعر میں بھی کندھے پہ اٹھایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے، تمہاری ماں پر جو ولادت کے وقت میں تکلیف کا ایک منظر ہوتا ہے، تم تو اس گھڑی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، تم ساری زندگی کا حق ادا کر رہے ہو، کہاں ادا کر سکتے؟ اس کے لیے وہ جو موت اور حیات ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ عالم زچہ بچہ کوئی بچتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی بچہ بچ سکتا ہے ماں نہیں بچ سکتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ماں تو بچ جائے گی لیکن بچہ نہیں بچ سکتا،
تو وہ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تو گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی اللہ عطا فرماتی ہے. تم تو اس گھڑی کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تم حق ادا کر رہے ہو ماں کا. اس لیے ہمیشہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے. وَحَفَظَةً، حفظہ کہتے ہیں پوتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وہ انکار کیسے ہوتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے رزق آسمانوں اور زمینوں سے دینے میں مالک نہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ وہ آسمانوں سے پانی برسا سکتے ہیں نہ زمینوں سے کھیتیاں اگا سکتے. ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود محتاج ہیں. اگر جمادات ہیں ویسے پتھر ہیں، اور اگر انسان بھی ہوں تب بھی ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں اور نہ کوئی طاقت رکھتے ہیں پانی اتارنے کی یا تمہارے لیے رزق مہیا کرنے کی. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ نے فرمایا ہرگز اللہ کے شریک نہ بناؤ. اللہ کے امثال بنا اندادن و اشباہن، اللہ کے برابر شریک بناتے ہو، اللہ کے برابر بت بنا کے ان کو خدا کہتے ہو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، انہ یعلم، وہ جانتے ہیں اور اللہ خود گواہی دیتے ہیں کیا کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. وانتم بجہلکم تشرکون بہ غیرہ، اور تم جہالت کی وجہ سے اللہ کے شریک بناتے ہو. کبھی اللہ کے شریک بتوں کو بناتے ہو، کبھی انسانوں کو بناتے ہو، اور کبھی درختوں کی پوجا کرتے ہو. تو اس لیے اللہ فرمایا کہ جن کے ہاتھ میں خود کچھ نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے تذکیر بنعم اللہ. اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے تنبیہ کرتے ہیں کہ میری کس کس نعمت پہ. اب دیکھو یہ ایک سانس ہے، ایک سانس ہی رک جائے تو بندہ ختم، اس کی بھی آدمی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں انسان کے لیے پھر کیسے آکسیجن کے انتظام کیے جاتے ہیں. بڑے لوگوں کو پورے کمرے میں آکسیجن رکھ دی جاتی ہے، ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ جب سانس میں رکنا ہے السلام علیکم، اس کے بعد کوئی نہ اس کو روک سکتا ہے اور نہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے.